وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ سورۃ النحل کی 77 نمبر کی آیت کریمہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے اور آسمانوں اور زمین کے سارے بھید اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہیں۔ آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، اور قیامت کا معاملہ تو آنکھ جھپکنے کی طرح ہوگا یا اس سے بھی جلدی ہوگا۔ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ آسمانوں میں جتنی چیزیں کھلی ہوئی نظر آتی ہے، جتنی چیزیں چھپی ہوئی ہے، زمین میں جو کچھ کھلا ہوا ہے، زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ قیامت کیسی آئے گی؟ جھٹ پٹ، جیسے کہ پلک جھپکتی ہے، آنکھ جھپکتی ہے، اس طرح قیامت جھٹ پٹ ہوگی۔ یعنی قیامت کے دن مرے ہوئے انسانوں میں، مرے ہوئے جانوروں میں روح کا آنا اتنا جلدی ہوگا، اتنا فاسٹ ہوگا، جیسے کہ پلک جھپکتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ فاسٹ ہوگا۔ اور اللہ تعالی ہر چیز کے اوپر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ اور اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے ایسی حالت میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اس اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ جب تم پیدا ہوئے، ماں کے پیٹ سے نکلے، کچھ جانتے نہیں تھے، معلوم ہوا کہ علم نالج یہ انسان کا ذاتی کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا سکھلایا ہوا ہے۔ کوئی بھی انسان ماں کے پیٹ سے عالم بن کے دنیا میں نہیں آتا، کوئی بھی انسان دنیا میں ماں کے پیٹ سے سیکھ کر کے آتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں آنے کے بعد سب چیزیں سکھلاتے ہیں۔ تو ماں کے پیٹ سے نکلے، تم کچھ نہیں جانتے تھے، اللہ نے تم کو کان دیے، آنکھ دی، دل دیا تاکہ شکر ادا کرو۔ بہت دھیان سے سمجھنے کی آیت ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو کوئی علم، کوئی ہنر نہیں جانتا۔ انسان کو جیسے جیسے ضرورت پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ڈائریکٹ بلا واسطہ کچھ علم سکھلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ڈائریکٹ کچھ علم سکھلاتے ہیں اس میں ماں بھی نہیں، باپ بھی نہیں، کوئی استاد بھی نہیں، کوئی ماسٹر بھی نہیں، کوئی ٹیچر بھی نہیں، اللہ ڈائریکٹ سکھلاتے ہیں۔ دیکھو، اللہ نے انسان کو پیدا ہوتے ہی رونا سکھلایا۔ اب بچہ ہے، اس کی تمام ضروریات رونے سے پوری ہوتی ہے۔
بھوک لگتی ہے روتا ہے، پیاس لگتی ہے روتا ہے، ٹھنڈی لگتی ہے، سردی لگتی ہے روتا ہے، گرمی لگتی ہے روتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے روتا ہے، نیپی خراب ہو جائے روتا ہے، ٹوائلٹ ہو جاوے روتا ہے، ہر چیز کے لیے یہ بچہ روتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو رونا سکھایا۔ اب جیسے ہی روئے گا، اللہ نے ماں باپ کے دلوں کے اندر دھیان پیدا کیا، محبت پیدا کی کہ بچے کی رونے کی آواز سنے تو ماں باپ اس کی تکلیف کو پہچاننے کی فکر کرتے ہیں کہ میرے بچے کو کیا تکلیف ہوئی۔ تو بچہ روتا ہے بہت ساری ضرورت کے لیے، بھوک کے لیے، پیاس کے لیے، استنجے کے لیے، ٹھنڈی کے لیے، گرمی کے لیے، لیکن ماں باپ کو اللہ تعالیٰ قدرتی سمجھ دیتے ہیں کہ ماں باپ پہچان لیتے ہیں کہ بچہ کیوں روتا ہے، جنرلی طور پر سمجھ میں آ جاتا ہے۔ بعض چیزیں بعض مرتبہ سمجھ میں نہیں آتی، وہ الگ بات ہے۔ اب ماں باپ بچے کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بتلاؤ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو رونا نہ سکھاتے تو بچے کے کام کیسے پورے ہوتے، کیسے بچے کی ضرورت پوری ہوتی؟ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ نے بچے کو ماں کی چھاتی سے دودھ پینا سکھلایا۔ وہ اپنے دانت کے نیچے کے مسوڑوں کو اور ہونٹوں سے دودھ چوستا ہے۔ بچپن میں دانت تو ہوتے نہیں ہیں لیکن مسوڑے ہوتے ہیں، تو مسوڑے اور ہونٹوں سے وہ دودھ چوستا ہے۔ اب یہ دودھ چوسنا بچے کو ماں نے بھی نہیں سکھایا، باپ نے بھی نہیں سکھایا، اللہ تعالیٰ اس کو سکھلاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو کان عطا فرمائے۔ انسان تھوڑا اور بڑا ہوا، اپنی ماں سے سنتا ہے، باپ سے سنتا ہے، گھر والوں سے سنتا ہے، سن کر کے بہت ساری چیزیں دیکھتا ہے۔ بلکہ انسان اپنی زندگی میں جتنی بھی چیزیں سیکھتا ہے اس میں زیادہ چیزیں کانوں سے سنی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آنکھیں عطا فرمائی۔ اپنی ماں کو کوئی چیز کرتے دیکھے گا، باپ کو کوئی چیز کرتے دیکھے گا، گھر والوں کو، محلے والوں کو کوئی چیز کرتے دیکھے گا تو اس کو دیکھ کر کے بچہ سیکھے گا۔ تو بچہ کان سے سن کر سیکھتا ہے، آنکھ سے دیکھ کر سیکھتا ہے، پھر جو چیز سنی، جو چیز دیکھی اس میں غور کرے گا، فکر کرے گا، سوچے گا، دھیان کرے گا، اور اس کے ذریعے سے بھی بہت ساری چیزیں انسان حاصل کرتا ہے۔ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ بھی سکھلایا، کان کے ذریعے سے بھی سکھلایا، آنکھ کے ذریعے بھی سکھلایا، دل کے ذریعے سے بھی سکھلایا، تاکہ انسان اللہ کی نعمت کا شکر کرنے والا بندہ بن جاوے۔ یہاں آیت میں زبان نہیں ہے، ٹنگ، بولنا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زبان جو ہے اس سے علم حاصل نہیں ہوتا ہے۔ زبان کے ذریعے علم، نالج، گنان، شکشن دوسروں کو سکھایا جاتا ہے، علم ظاہر ہوتا ہے۔ زبان علم حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ علم کو ظاہر کرنے کا ذریعہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کان کی بات آئی تو اندر زبان کی بات بھی آ گئی کہ چونکہ جو انسان سنتا ہے وہ بولتا ہے، جو بہرا ہوتا ہے وہ جنرلی گونگا بھی ہوا کرتا ہے۔ کیسی اللہ تعالیٰ کی قدرت! اللہ کی ان نعمت کا شکر ادا کرو، اچھی بات سنو، اچھی بات دیکھو، اچھی بات سوچو۔
ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون۔ کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا؟ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا پرندوں پر کہ آسمان کی فضا میں اللہ تعالی کے حکم کے پابند ہیں، ان کو گرنے سے اللہ کے سوا کوئی نہیں روکتا۔ یقینی بات ہے کہ ایمان لانے والی قوم کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ یہ ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو دیکھو، کیسے اللہ تعالی نے اس کو ہوا کے اندر ادھر معلق رکھا ہے، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر بڑے بڑے پرندوں کو، چھوٹے چھوٹے پرندوں کو اللہ تعالی اڑاتے ہیں۔ پرندوں کو اللہ تعالی نے ایسا بدن دیا، ایسی باڈی دی اور پر ونگز، پانکھ عطا فرمائی کہ جس کے ذریعے سے وہ اڑ سکے۔ پھر یہ کھلی ہوئی فضا اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی کہ اس میں اڑنا پاسیبل ہے، اس میں اڑ سکتے ہیں۔ تو اڑنے کے لیے جتنے بھی اسباب اور ضرورتیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اللہ نے اس کو بنائے ہیں۔ اب دیکھیے بڑے بڑے ایروپلین، ہوائی جہاز اڑتے ہیں، ویمان اڑتے ہیں، تو وہ بھی اللہ تعالی ہی کے بنائے ہوئے اسباب سے بنتے ہیں۔ ایروپلین میں پلین کے اندر جو فیول، آئل، پیٹرول، ڈیزل، جو کچھ بھی اندر جلتا ہے وہ اللہ نے بنایا۔ ایروپلین بنانے کے لیے جو کچھ رو مٹیریل چاہیے وہ اللہ نے پیدا کیا۔ یہ ہوا اور فضا اللہ نے ایسی بنائی کہ اس میں اڑ سکے، یہ اللہ نے بنائی۔ اسی لیے دنیا میں بعض جگہ کے اوپر جو ہے قدرتی طور پر یہ فضا اور یہ کھلی جگہ زمین آسمان کے بیچ کی ایسی ہے کہ وہاں ہوائی جہاز، ایروپلین کہتے ہیں کہ اڑتے نہیں ہیں، نو فلائی زون، یعنی یہ ایریا ایروپلین اڑنے کے لائق نہیں ہے۔ وہاں قدرتی طور پر یہ لوگ کہتے ہیں کہ فضا، کھلی ہوئی ہوا ایسی نہیں کہ ایروپلین اڑ سکے، تو اس جگہ کو، اس ایریے کو چھوڑ کر کے ایروپلین اگتے ہیں۔ کہیں کہیں دنیا میں ایسی جگہ ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت انسان کو سمجھ کے اندر آوے۔ اس میں ایمان لانے والی قوم کے لیے بڑی نشانی ہے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ظعنکم وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے رہنے کی جگہ بنا دیا، سکون کی جگہ بنا دیا، اور تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں میں سے ایسے گھر، خیمے بنا دیے جو تمہارے سفر میں اور تمہارے سفر کسی جگہ ٹھہرنے کے وقت اٹھانے اور لگانے میں تم کو ہلکے پھلکے لگتے ہیں، اور ان جانوروں کے اون اور ان کے ببریوں اور ان کے بالوں میں سے گھریلو سامان اور ایسی چیزیں پیدا کی جو ایک مدت تک تم کو فائدہ اٹھانے کے کام میں آتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک اور نعمت دیکھو، اللہ نے جب انسان اپنے وطن میں ہوتا ہے
یا دوسری جگہ رہتا ہے تو گھر اللہ نے بنا دیے. اب یہ گھر اللہ کی بہت بڑی نعمت، اور سفر کے اندر موبائل گھر بنا دیے، خیمے بنا دیے، تمبو بنا دیے. اور یہ خیمے اور تمبو گھر ہے لیکن ایک دم ہلکے پھلکے، لائٹ ویٹ، ایک دم ہلکے پھلکے ہوتے ہیں کہ وہ گھروں کو لانا لے جانا، کسی جگہ کھول کے تمبو ڈیرا ڈالنا سب آسان ہوتا ہے. کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت. یہاں مکۃ المکرمہ کے اندر ایک خیمہ ہوتا ہے 50 ریال کا، صرف 50 ریال میں ملتا ہے. وہ اتنا ہلکا ہوتا ہے کہ اس کا وزن جو ہے 500-700 گرام جتنا ہوتا ہے، اور گول مچھردانی کی طرح ایک دم پیک ہو جاوے تو چھوٹی ایک بڑی پلیٹ جتنا ہو جاوے. پھر آپ مینا میں، عرفہ میں، مزدلفہ میں، راستے میں کہیں پر بھی وہ خیمہ کھول ڈالو تو اس کے اندر 2 طرف دروازے بھی ہوتے ہیں، کھڑکی بھی بنی ہوتی ہے، اور 2 آدمی آرام سے سو سکے ایسا انتظام ہوتا ہے. کیسی اللہ تعالیٰ کی قدرت. اب یہ جو خیمے اور تمبو بنتے ہیں جانوروں کی کھال اور جانور کے چمڑے میں سے بھی بنتے ہیں. اب جانور کے بدن کے اوپر اون ہوتا ہے، جیسے کہ گھینٹا، دمبا، اس کے اوپر اون ہوتا ہے. بکریوں پر بھی بال ہوتے ہیں، اور اونٹ کے اوپر بھی خاص قسم کے بال ہوتے ہیں جس کو ببریاں کہا جاتا ہے. اس کے ذریعے سے خیمے بنتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے چادر، کمبل، شال بنتی ہے. اس کے ذریعے سے سویٹر، جیکٹ بنتے ہیں. کتنی ساری کام کی چیزیں اس کے ذریعے سے بنتی ہے. کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ اللہ نے جانور کو پیدا فرمایا اور جانور کے ذریعے سے بہت ساری کام کی چیزیں انسان کے لیے اللہ نے بنا دی. آدمی اپنے گھر میں آتا ہے، اس کی باڈی کو، بدن کو آرام ملتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے. پھر گھر کے اندر گھر والی ہو، بیوی ہو تو لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، بیوی سے بھی سکون اور چین ملتا ہے. تو گھر بھی سکون اور چین کا ذریعہ، بیوی بھی سکون اور چین کا ذریعہ. گھر میں آ کر انسان کو راحت اور اطمینان ملتا ہے. آج کے زمانے کے اندر لوگ مکان بنانے میں ٹپ ٹاپ بہت کرتے ہیں، ڈیکوریشن بہت کرتے ہیں، لیکن ایسے مکان کے اندر انسان کو سکون اور چین کم ملتا ہے. اور یاد رکھو، شریعت نے تعمیر اور باندھ کام کے پیچھے زیادہ بے ضرورت خرچ کرنے کو پسند نہیں کیا. گھر بناؤ جس میں تمہاری ضرورت پوری ہو جاوے، راحت ملے، سکون چین ملے، اطمینان ملے. یہ مکان زینت کے لیے، اظہار زینت کے لیے نہیں ہے کہ ڈیکوریشن کر کے ڈیزائنیں لوگوں کو دکھلاؤ، شو دکھلاؤ، ایلیویشن دکھلاؤ. اس کے لیے مکان نہیں ہے. تو مکان دکھاوے کے اعتبار سے، شو کے اعتبار سے ایک دم سمپل ہو، اور ضرورت اس میں تمام کی تمام اچھی طریقے سے پوری ہو جاتی ہو، اس کو مکان کہا جاتا ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک سے ایک نعمت عطا فرمائی. جانور کے چمڑے، جانور کے بال، جانور کا اون سب انسان کے لیے حلال ہے کہ آدمی استعمال کرے. حلال جانور ہو یا جن جانوروں کا گوشت کھایا نہیں جاتا ہو، سب جانور کا چمڑا، بال، اون حلال ہے. اس چمڑے کو دباغت دے دو، حلال اور پاک ہو جائے گا. مرا ہوا ہو تو بھی چمڑا استعمال کر لو. صرف یہ ہے کہ خنزیر، سور، پگ،
اس کا چمڑا اور اس کے بدن کی تمام چیزیں ناپاک ہے، اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ باقی دوسرے تمام جانور اس کا چمڑا، اس کے بال، اس کی اون، اس کی ہر چیز کو کام میں لا سکتے ہیں۔ کھانا والا مسئلہ الگ ہے کہ کچھ جانور کا گوشت الگ، کچھ جانور کا گوشت حرام، لیکن چمڑا اور اون وغیرہ استعمال کرنے کے اعتبار سے خنزیر کے علاوہ تمام جانور کا چمڑا، اون، بال استعمال کرنا حلال اور جائز ہے۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم بأسکم کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے تمہارے لیے سائے بنائے، اور تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہیں بنائی، اور تمہارے لیے ایسے قمیص یعنی لباس بنائے جو گرمی سے تمہاری حفاظت کرتے ہیں، اور ایسے لباس یعنی کرتے بھی بنائے جو تمہاری جنگ میں تم کو بچانے کا کام دیتے ہیں یعنی زیر ہیں۔ اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمت پوری کرتے ہیں تاکہ تم لوگ فرما بردار بن جاؤ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ایک اور عجیب نعمت اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سایہ بنایا، درخت کا سایہ، بلڈنگ کا سایہ، پہاڑ کا سایہ۔ یہ سایہ اور چھائیڑوں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ پہاڑ بنائے، پہاڑ میں غار گفا کیو بنائی، اس گفا کے اندر جا کر انسان گرمی میں، ٹھنڈی میں، بارش کے اندر حفاظت سے رہ سکتا ہے۔ اللہ نے انسان کے لیے کرتے بنائے، ڈریس بنایا، اس سے گرمی میں انسان کی حفاظت ہوتی ہے۔ پھر زرہیں اور بختر بنائے، وہ زرہیں اور بختر پہن کر کے لڑائی اور جنگ اور وار کے موقع پر انسان کی حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی نعمتیں پوری کرنا چاہتے ہیں تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جاؤ، اللہ کا حکم ماننے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے والے بن جاؤ۔ یہاں ایک پوائنٹ غور کرنے کا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے کرتے کو، ڈریس کو اپنی نعمت بتلایا تو اس کا فائدہ بھی بتلایا کہ گرمی سے حفاظت ہوئے، اس لیے کہ یہاں سردی کا ذکر نہیں فرمایا، چونکہ ٹھنڈی کا سامان اسی صورت کے اندر شروع میں لکم فیہا دفء والی آیت میں گزر گیا کہ اون کے ذریعے اونی گرم کپڑے بنتے ہیں جس سے ٹھنڈی سے حفاظت ہوتی ہے۔ اور دوسری بات اگر دھیان کرو تو عرب کے اندر برف ہوتا ہی نہیں ہے کہ گرم کپڑے کی ضرورت پڑتی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ نعمتیں بیان فرما دی تاکہ انسان اللہ کا فرما بردار بن جاوے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پھر اگر وہ ایمان سے منہ پھرا لے یعنی بات نہ مانے تو تمہاری ذمہ داری تو صرف کھول کر اللہ تعالیٰ کی باتوں کو پہنچا دینا ہے۔ اللہ کی اتنی ساری نعمت، لیکن انسان اللہ تعالیٰ کی نعمت کے اوپر شکر نہ کرے، ایمان نہ لاوے، تو نبی کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کی بات صاف صاف پہنچا دے وے۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ينکرونها وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پہچانتے ہیں، اس کے باوجود اس نعمت کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں۔ وہ کافر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پہچانتے بھی ہے، پھر بھی انکار کرتے ہیں یعنی ایمان لاتے نہیں ہیں۔
یہ انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پہچانتا ہے کہ میرے اللہ کی نعمت ہے، میرے اللہ کی دین ہے، لیکن وہ اللہ کی نعمت کے ساتھ برتاؤ، سلوک ایسا کرتا ہے جیسا کہ انکار کرتا ہو۔ حالانکہ نعمت دینے والے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ایمان لے آنا چاہیے، لیکن انسان اللہ کی نعمت کو پہچانتا ہے اور برتاؤ ایسا کرتا ہے کہ جیسا کہ وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتا ہی نہیں۔ حالانکہ اس کو عبادت کرنی چاہیے، اطاعت کرنی چاہیے، وہ عبادت اور اطاعت نہیں کرتا، گویا وہ اپنے برتاؤ سے یہ ڈکلیئر کرتا ہے، یہ ظاہر کرتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جانتا نہیں ہے۔ اور انسان جو ہے نعمت کے بارے میں بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نعمت کا شکر گزار بندہ بنا دے وے، ناشکری سے اللہ ہمیں بچنے والا بنا دے وے، اللہ کی عبادت اطاعت کرنے والا بنا دے وے، اور اللہ تعالیٰ نعمت کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔